آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ایک ماں کے طور پہ جو آپ کے اس وقت جذبات ہیں میں ان کی بڑی قدر بھی کرتا ہوں، لیکن جس سوال کے متعلق آپ نے پوچھا ہے، جس مسئلے کے متعلق دریافت کیا ہے، اس کو کریٹ کرنے میں، پیدا کرنے میں اس وقت سب سے جو بڑا رول ہے وہ مائیں پلے کر رہی ہیں. یاد رکھیے گا، باپ بھی غلطی کرتے ہیں، باپ بھی مسٹیکس کر رہے ہیں، لیکن اس زمن میں سب سے جو زیادہ یا بڑے پیمانے پہ جو غلطیاں ہیں، یاد رکھیے گا، وہ ماؤں سے سرزد ہو رہی ہیں. اور اس کا جو نتیجہ ہے، برا نتیجہ جو ہے، وہ بچوں کو ساری عمر جو ہے وہ بھگتنا پڑتا ہے. میں تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بچی جو ہے، جو سکول سے کالج میں آئی، اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا اب تم بڑی ہو گئی ہو، باہر جاتے ہوئے حجاب لے لیا کرو. تو اگلے دن کیا ہوا کہ بچی ماں کے ساتھ بازار جانے لگی، تو دادی نے کہا کہ بیٹا حجاب لے لو. تو بچی نے کہا کہ میں تو نہیں لوں گی، میری تو دوستیں جو ہیں وہ حجاب نہیں لیتی ہیں، باقی دوستیں بھی نہیں لیتی ہیں، تو میں بھی نہیں لوں گی. دادی نے اصرار کیا کہ بیٹا حجاب لے لو، تم بڑی ہو گئی ہو، حجاب لے لو. تو بچی نے بھی ضد پکڑ لی کہ نہیں لے گی. اور ماں نے جب دیکھا کہ معاملہ طول پکڑا ہے، بدمزگی پیدا ہو رہی ہے، تو اس نے بچی کو پکڑا اور ایک طرف لے گئی اور جا کے کہا کہ بیٹا کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، حجاب لے لو، بازار میں جا کے اتار دینا، وہاں کون سا دادی اماں دیکھ رہی ہوں گی. یوں بچی کو دھوکہ دینا آ گیا. اور یہ دھوکہ دینا جو ہے یہ پھر حجاب تک نہیں رہے گا، پھر جس معاملے میں بھی اس کو ضرورت پڑے گی وہ چیٹ کرے گی، دھوکہ دے گی. اور آپ دیکھیں کہ جو والدہ ہے، یہ جو والدہ تھی، یہ بچی کو دھوکہ دینا نہیں سکھانا چاہتی تھی، لیکن بچی کو خوش کرنے کے لیے، جھگڑے سے بچنے کے لیے، کنفلکٹ سے بچنے کے لیے نہیں جانتی کہ اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، تو کیا کیا کہ بچی کو دھوکہ دینا جو ہے وہ سکھا دیا. تو یاد رکھیے گا، اب یہ جو بچی ہے، اس کی جو دماغ کے اندر جو ایک ڈائریکشن تھی، ایک شعور کی جو ڈائریکشن تھی، وہی جو ہے وہ ساری کی ساری غلط ہو گئی. اور پھر ساری زندگی جو ہے اس کو والدین بھی بھگتیں گے، فیملی بھی بھگتے گی. میں ایک کرمنل کے متعلق پڑھ رہا تھا، تو کہنے لگا کہ میں چھوٹا تھا اور والدین کا اکلوتا تھا، چھوٹا تھا اور والدین کا اکلوتا تھا. تو میرے والدین کیا کرتے تھے کہ میری خوشی کے لیے میری ہر خواہش کو، ہر ضرورت کو، ہر ضد کو جو ہے پورا کیا کرتے تھے. اور کہنے لگا کہ مجھے آہستہ آہستہ یوں لگنا لگا کہ یہ ساری کائنات، یہ ساری دنیا، یہ سارے لوگ میری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بنے ہیں. اور یوں آہستہ آہستہ میں خود غرض بن گیا. اور یہ جو خود غرضی ہے یہ مجھے جیل کی سلاحوں کے پیچھے جو ہے وہ لے گئی. اور آپ دیکھیں کہ یہ والدین، وہ والدہ بچے کو یہ خود غرض نہیں بنانا چاہتے تھے، وہ دھوکہ دینا نہیں سکھانا چاہتے تھے، لیکن بچے کی خوشی کے لیے، بچے کی عارضی خوشی کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کی ضد کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا کہ، اور حقیقت یہ ہے کہ جب ہم بچے کی عارضی خوشی پہ اوپر فوکس کرتے ہیں، اس کی ضد کے اوپر فوکس کرتے ہیں، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہمارے بچے جو ہیں ان کی قسمت میں دکھ اور پریشانیاں جو ہیں وہ ساری زندگی کے لیے ان کا زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں. اس لیے یاد رکھیے کہ کبھی بھی بچوں کی خوشی کے لیے، عارضی خوشی کے لیے اخلاقی اقدار پہ سمجھوتا نہ کریں، اپنی فیملی کی اقدار پہ سمجھوتا نہ کریں، سماجی اقدار کے اوپر، اسلامی اقدار کے اوپر کبھی بھی جو ہے وہ سمجھوتا نہ کریں، کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں. آپ خود اندازہ کریں کہ یہ سوسائٹی جو ہے ہماری، یہ کہاں جائے گی؟ اس میں پہلے ہی بڑی پریشانیاں ہیں، تو یہ سوسائٹی جو ہے وہ کہاں جائے گی اگر ہر انسان جو ہے وہ اپنی خوشی کے اوپر فوکس کرے گا، اپنی خوشی کو، اپنے فائدے کو ترجیح دے گا. سوسائٹی کے اندر مدرس جو ہیں، بہنوں، خوبصورتی اس وقت آتی ہے کہ جب ایک انسان جو ہے وہ دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی کے اوپر ترجیح دے، سیکریفائز کرے. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بچے جو اخلاقی اقدار کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں، وہ بچے، ان کے ذہن میں ان کا یہ شعور ہوتا ہے، ان کی یہ سوچ ہوتی ہے، ان کے اندر یہ بات موجود ہوتی ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ دوسروں کے لیے، دوسروں کے ساتھ جو ہے اچھے رویے کا مظاہرہ کرنا ہے، ہمیشہ اخلاقی اقدار کے اوپر قائم رہنا ہے. اور وہ یہ کام اس لیے نہیں کرتے اس سے کوئی مادی خوشی ہوتی ہے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں، اور یہ ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے یہ بات. جب بچپن سے والدین جو ہیں وہ اخلاقی اقدار کو ترجیح دیتے ہیں تو بچوں کے
اندر بھی یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اخلاقی اقدار کا مظاہرہ، اچھے اقدار کا مظاہرہ لالچ کے لیے نہیں کرنا، دباؤ کے اندر نہیں کرنا، اس لیے کرنا ہے کہ ایسا کرنا جو ہے وہ درست ہے۔ اور میری بہنوں، جو تربیت جو ہے بچوں کی، جو پرورش ہے، اس کا جو نقطہ آپ سمجھیں کہ ایک بلندی، ایک بہترین جو اینڈ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے بچے اس احساس کے ساتھ بڑے ہوں کہ اخلاقی اقدار کا جو مظاہرہ ہے وہ کسی دباؤ کی وجہ سے نہیں کرنا، اس لیے کرنا ہے کہ ایسا کرنا جو ہے وہ درست ہے۔ سچ اس لیے بولنا ہے کہ سچ بولنا درست ہے، دوسرے پہ مہربانی اس لیے کرنی ہے کسی فائدے کے لیے نہیں، اس لیے کہ ایسا کرنا جو ہے وہ درست ہے۔ اور یہی جو ہے وہ والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ یہی سوچ جو ہے وہ اپنے بچوں کے اندر جو ہے وہ پیدا کریں۔